السلام علیکم دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ آسٹریلیا میں تقریباً 86,000 فارم ہیں جو ملک کی آدھی زمین کو کور کرتے ہیں۔ جانوروں کو پالنا عام سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر ان کی فصلیں ساحل کے قریب ہوتی ہیں، جہاں سے ان کے زیادہ تر کپاس بہت زیادہ اگائی جاتی ہے۔ اس ملک میں کپاس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس، یہ ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کپاس کو۔ اس کپاس کے لیے یہ ایکڑ زمین کو اچھی طرح سے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے مشینریز ہیں، ٹریکٹر ہیں، اپنی جان وار دیتے ہیں کپاس کو اگانے۔ آسٹریلیا والے کپاس کی فصل کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ 6 ماہ کی فصل ہوتی ہے، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی مشینریز ہوتی ہیں۔ یہ اپنی فصل اگانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں اور زمین کو سرخیزی بناتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کپاس کا کتنا پیارا یہ کپاس کے پودے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا آدھے سے زیادہ جو ایک اسٹرگل ہے یا جو ان کا فوکس ہے وہ اس کپاس پر ہوتا ہے۔ اور کپاس کی فصل اگانے کے بعد پھر یہ لوگ مکئی اگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو بھوسا ہے، مکئی اگانے کے بعد یہ جو مکئی ہے ان کی یہ کام کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے جانور پالنے کے لیے۔ کمان لگاتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کمان کو استعمال کرتے ہیں شوگر کو بنانے کے، یعنی کہ چینی بنانے کے لیے۔ لیکن کپاس کے بعد یہ لوگ مکئی کا استعمال کرتے ہیں اور مکئی کے بعد پھر یہ کمان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کپاس پر۔ اس کے بعد یہ کیونکہ ان کی جو آدھی سے زیادہ زمین ہے وہ زراعت اس میں استعمال کرتے ہیں، زراعت کے لیے اس میں مختلف بیلوں کے کھجوریں اور اس کے علاوہ انگور کے بیل آپ دیکھ رہے ہیں، انگور بھی وہاں پر بہت زیادہ وہ لگاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم ہر علاقے میں الگ الگ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے الگ الگ چیزوں پر، اسی طرح ان کا بھی ہر علاقہ یا ہر جگہ پر الگ الگ فوکس ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں میں کپاس بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ جگہوں پر انگوروں کی بیلیں بہت ہیں، یعنی کہ موسم کے لحاظ سے یہ لوگ موسم تبدیلی کے لحاظ سے یہ لوگ اپنے ہاں کاشتکاری اور ایگریکلچر فارم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس بہت بڑے بڑے پلانٹ، بہت بڑے بڑے جدید مشینری ہوتی ہے۔ ان کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو چیزیں ملتی ہیں جو ان کا حکومت ان کی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ حکومت کی بہت انویسٹ ہوتی ہے ان کے آسٹریلیا کے ایگریکلچر اور زراعت فارم کے اندر۔ یہ گندم کی کاشتکاری ہے، گندم کاٹنے کے بعد پھر یہ لوگ کا موسم ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم مویشی کی طرف۔ فصلوں کے علاوہ جانوروں کو پالنا ان کی شان ہے آسٹریلیا والوں کی، اور یہ بھیڑوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر مانا جاتا ہے آسٹریلیا والا۔ یہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں یہ چین اور US میں یہ سپلائی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس کے ریگستان میں ان کے بہت زیادہ بڑے بڑے فارم ہیں بھیڑوں کے۔ یہ سب سے زیادہ بھیڑوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ریگستان اور پہاڑوں میں اور مختلف جگہوں میں رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہاں پہ موسم کے مطابق یہ رہ لیتے ہیں کیونکہ یہ سرد اور گرمی موسم دونوں برداشت کر لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ہاں سالانہ 70,000 بھیڑوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وول بنانے میں دنیا کا 32% اس کا وول جاتا ہے جو بھیڑوں کے اوپر اون جاتی ہے، اور یہ مختلف فیکٹریوں میں اور مختلف دنیا میں اس کی وول جاتی ہے جس کو ہم لوگ اون کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس دنیا بھر میں اس کی 32% ایکسپورٹ جاتی ہے۔ آسٹریلیا بیف پیدا کرنے میں یا پالنے میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ یہ بیف اور کیٹل فارم ان کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مختلف چراگاہوں میں آزاد چرتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کا جب یہ 10 ماہ کے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ان کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ایک مکمل فیسلٹی دی جاتی ہے۔ اس کا جو بیف ہوتا ہے وہ مختلف ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے؟